الطعام الشاکر مثل الصائم الصابر۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب یہ باب لے کے آئے کہ شکر گزار کھانے والا، ایک بندہ کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا بندہ روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، دونوں ایک برابر ہیں۔ کتنی بڑی بات کہ ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ کھانا کھا رہا ہے لیکن صرف شکر کر دیتا ہے۔ اللہ نے دونوں کو ایک برابر رکھا، اور یہ اختلافی مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ نعمتیں استعمال کر کے شکر کرنا اور آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا، ان میں سے بہتر کون ہے؟ یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کا حل امام بخاری نے بھی یہاں کر دیا، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس کا حل کیا۔ اس مسئلے میں امام صاحب روایت کوئی نہیں لے کے آئے، لیکن امام صاحب نے یہ ٹائٹل باندھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیا، اور کہہ دیا کہ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، لیکن امام صاحب نے وہ روایت بیان نہیں کی کیونکہ امام صاحب کی شرطوں پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ صحت کے اعتبار سے وہ امام صاحب کی شرطوں پر پوری نہیں اتر رہی تھی، البتہ وہ روایت اور کتابوں میں موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اور اس کے بارے میں اختلاف اس مسئلے کے بارے میں ضرور ہے کہ کون بہتر ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، دوسرا بندہ کھاتا پیتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، تو دونوں میں سے بہتر کون؟ اور اس مسئلے میں شدید اختلاف ہے، اور اس مسئلے میں کتابیں لکھی گئیں کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا بہتر ہے یا نعمتوں کا شکر کرنے والا بہتر۔ ایک تو امام بخاری نے یہاں حل کر دیا کہ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، اور دوسرا بندہ مزے سے کھا رہا ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، دوسرا بندہ مزے لے رہا ہے، کھا رہا ہے، لیکن کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے، تو دونوں برابر ہیں۔ اور اسی مسئلے کو مزید واضح امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کر دیا، وہ کہتے ہیں جب میں نے اس مسئلے میں مطالعہ کیا کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بہتر ہے یا تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا بہتر ہے، تو میں نے قرآن مجید میں اللہ کے دو نبیوں کا ذکر پایا۔ ایک داؤد علیہ السلام، اللہ نے بڑے احسانات کیے، بہت بڑی بادشاہت سے نوازا، اور کہہ دیا داؤد تیرے بعد اور تیرے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہیں ہوئی، نہ ہوگی، اکلوتی بادشاہت دنیا کی داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے بڑے احسانات کیے، اور داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور دوسرے نبی ایوب علیہ السلام جن کو اللہ نے آزمایا، تکلیفیں دی، اور ایسی تکلیفیں کہ کوئی بندہ برداشت نہ کر سکے، لیکن انہوں نے تکلیفوں میں صبر کیا۔ ایک نے تکلیفوں میں صبر کیا اور دوسرے نبی نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا۔ اور امام ابن جوزی کہتے ہیں جب میں نے قرآن کو پڑھا تو دونوں کو اعزاز ملنے کی باری آئی تو دونوں کو اللہ نے سیم اعزاز دیا، اور دونوں کے لیے لفظ بولا کہ نعم العبد انہ اواب، بندہ بڑا اچھا تھا اور شکر گزار تھا۔ دونوں کے لیے اواب کے الفاظ بولے۔ وہ کہتے ہیں دونوں کو جب انعام ایک ملا، اواب کہہ کے پکارا اللہ نے، تو میں نے جب یہ بات محسوس کی کہ جب نعمتوں پر شکر ادا کر کے وہی ٹائٹل حاصل ہونا ہے، وہی ریوارڈ اور ایوارڈ ملنا ہے جو مصیبتوں پر صبر کر کے ملنا ہے، تو پھر میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر احسانات کرے اور میں اللہ کا شکر ادا کروں اور وہی ٹائٹل لے لوں۔ اگر وہی ٹائٹل شکر کرنے سے مل جانا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے تکلیفیں برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی، خواہش کرنے کی۔ اگر اللہ کسی کو آزما لے تو وہ اللہ کی مرضی، لیکن آزمائش کی خواہش نہ کریں، یہ خواہش کریں کہ اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازے اور آپ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس مصیبت میں صبر کرنے والے بندے جتنا اجر اللہ سے لے، کیونکہ اللہ آپ کو آزمانا نہیں چاہتا اور نہ ہی اللہ کے نبی نے آزمائشوں کی خواہش کی۔ فرمایا اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ دعا کیا کرتے تھے حضور کہ اللہ میں نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں،
نعمتوں کا زوال نہ ہو، جو تو نعمتیں مجھے دے دے وہ میرے پاس ہی باقی نہیں، اس سے بڑھ تو جائیں کم نہ ہو۔ اگر آج تو نے گاڑی دی ہے تو کل واپس موٹر سائیکل پہ نہ لے کے آنا، کل کو ہوائی جہاز دینا۔ یہ دعا کیا کریں اللہ سے، بڑا مانگا کریں، اور اللہ کی نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگا کریں۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو کامیاب کرے، نعمتوں کا زوال نہ ہو۔ اگر اللہ نے بیوی دی ہے، کل کو پھر آپ کو چھڑے ہو گئے کمارے ہو گئے نہ رہنا پڑے، یہ بات یاد رکھیں۔ نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور نعمتوں پر شکر ادا کر کے مزید نعمتیں حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اللہ ان شکرتم لازیدنکم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، کہ میرے بندو شکر کرو گے اور دوں گا، کفر کرو گے تو پھر عذاب دوں۔ اب ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے مزید نعمتیں کھینچنی ہیں شکر کر کے، یا ناشکری کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینی۔ کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ کا؟ نعوذ باللہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے صاحب۔ ایک ہی طریقہ ہے، شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف کھینچیں۔ کیوں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ٹائٹل لے کے آگے کہ نعمتوں پر شکر کرنے والا بندہ، اور کھانا کھا کے اللہ کا شکر کرنے والا بندہ وہ اتنا ہی اجر حاصل کر لیتا ہے جتنا کوئی بندہ نفلی روزے رکھ کے صبر کر کے لے، لیکن شکر نہیں۔ حضرت صاحب اللہ کو آپ کی بہت زیادہ عبادات نہیں چاہیے، آپ کی بھوک نہیں اللہ کو چاہیے، اللہ کو چاہیے شکر، آپ شکر کریں اللہ کا۔